पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुपर सीडर्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। बोले, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दामात करेंगे। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कास्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। सूबाई दारुल हुकूमत को स्मोक फ्री बनाने के मिशन पर काम जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज़। लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि रावी किनारे 144 एकड़ अरासी पर 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके। 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। आलूदगी के एतबार से लाहौर का पाकिस्तान में पहला नंबर। स्मोक की औसत शरह 215 रिकॉर्ड। अस्करी 10 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390। जौहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 रिकॉर्ड। कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 तक जा पहुंचा। मौसम में तब्दीली के साथ ही बीमारियों में भी इजाफा। शहर में वायरल इन्फेक्शन के फैलाव का खदशा भी बढ़ गया। नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंजा के मरीजों में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान वायरल इन्फेक्शन के 8,000 से ज़ायद मरीज अस्पतालों में पहुंच गए। तिबी माहिरीन के मुताबिक मौसम के सर्द गर्म होने से इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन फैला है। वायरल इन्फेक्शन एक से दूसरे में तेज़ी से फैलता है। सुबह और रात के औकात में मुनासिब कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। सेहून में होने वाले हादसे को विफाक पर ना डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का तंज। बोली, सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया था, अल्लाह करे वो जल्द लग जाए। अभी तक तो वज़ीर आला के इलाके की गलियां और सड़कें नहीं बन सकी। अगर सिंध अरबों रुपए से सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह हाफिज। लाहौर जिम खाना के सालाना इंतखाबात। सलमान सदीक, मियां मिसबा रहमान पैनल ने 12 में से 10 नशिस्तें जीत कर मैदान मार दिया। मद्दे मुकाबिल डॉक्टर अली रज़ाक ग्रुप सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर सका। डॉक्टर अली रज़ाक 1928 वोट लेकर पहले, सलमान सदीक 1788 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सरमददी, मियां परवेज, सुमैर नसीर, सरदार कासिम फारूक अली, ख्वाजा इमरान जुबैर भी कामयाब उम्मीदवारों में शामिल। मियां वकारुद्दीन, शौकत जावेद और कमर खान बॉबी भी कामयाब। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर 7वीं बार मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर मुंतखब। मजलिस शूरा के इंतखाब में साजिद मीर को भारी अक्सरियत से मुतफ़िक़ा तौर पर अमीर मुंतखब किया गया। डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम तीसरी बार नासिम आला मुंतखब। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर कहते हैं, मुल्क में कुरान और सुन्नत की बालादस्ती और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे। मुल्क में दीनी शऊर, मुदारिस, उलमा और कारकुनों की इज़्ज़त व एहतराम और उनके वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की अदायगी अब रिफंड हो सकेगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी गलत वसूली पर टैक्स की रकम रिफंड करेगी। पंजाब हुकूमत ने रिफंड के हवाले से कानून में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी। नई शिक के तहत पीरा इजाफी डेवलपमेंट सेस टैक्स पेयर को वापस करेगी। नई तरमीम के बाद डेवलपमेंट सेस के रिफंड के मामूलात को कानूनी तौर पर प्रोसेस किया जा सकेगा। मुज़दार दौर का एक और करप्शन स्कैंडल मंजर आम पर। सरकारी अस्पतालों में बगैर टेंडर्स के अद्वियात और दीगर सामान खरीदने का इंकशाफ। अस्पतालों में मशीनरी की खरीदारी के लिए भी कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ ने 40 मिलियन के अद्वियात और दीगर सामान खरीदा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں پی کا ایکٹ پی ٹی آئی دور میں بھی غلط تھا، موجودہ حکومت نے بھی پی کا ایکٹ میں ترمیم کر کے بڑی غلطی کر دی۔ جماعت اسلامی پی کا ایکٹ کے خلاف صحافتی برادری کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پی آئی اے ریلوے اسٹیل ملز کو تباہ کرنے کے ذمہ دار حکمران طبقہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، گیس کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جائے۔ لاہور پولیس کے سٹرکچر میں بڑی تبدیلی، آرگنائز کرائم یونٹ کو نئے بنائے گئے سی سی ڈی یونٹ میں ضم کر دیا گیا۔ او سی یو کے تمام ڈی ایس پیز اور سٹاف کا بھی ٹرانسفر۔ 3 ایس پیز فرقان، بلال، آفتاب کھلرون اور کرامت بخاری کی پوسٹنگ کا تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ آرگنائز کرائم یونٹ کے تمام دفاتر بھی سی سی ڈی یونٹ کو دے دیے گئے۔ سی سی ڈی یونٹ کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا مقرر۔ نیا یونٹ ڈی آئی جی، او سی یو اور سی سی پی او کے ماتحت نہیں ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کا شہریوں کو تجاوزات اور آلودگی سے پاک ماحول کی فراہمی کمیشن سمن آباد زون میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام اسکیموں پر جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ ملتان روڈ اور شیرشاہ کالونی میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں، متعدد شیڈز اور تھڑے مسمار، 24 دکانیں سربا مہر، 4 مقدمات درج کر لیے گئے۔ فوڈ اتھارٹی کی اسپتال، کینٹینز اور اطراف میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 8 کو 1,47,000 کے جرمانے آئے، 3 کو نوٹسز جاری۔ ڈی جی فوڈ عاصم جاوید بولے کچن ایریا میں کاکروچ، چھپکلیوں، مکھیوں، مچھروں کی بھرمار پائی گئی، صفائی کے ناقص انتظامات پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس موجود نہ تھے۔ اسپتال کینٹین اور کیفے میں ناقص انتظامات انتہائی افسوسناک بات ہے۔ شہریوں کے لیے معمولی ریلیف، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 1 روپیہ، ڈیزل 4 روپے لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 263 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 25 پیسے لیٹر کمی، نئی قیمت 155 روپے 81 پیسے مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت 3 روپے 20 پیسے فی لیٹر کم، نئی قیمت 171 روپے 65 پیسے مقرر۔ نوٹیفیکیشن کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ مہنگائی کا جن بے قابو، منڈیوں میں سبزیوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کا سلسلہ جاری۔ پیاز 100، ٹماٹر اور آلو 70، لہسن 750، ادرک 450 روپے کلو میں فروخت۔ گوبھی، پالک اور ساگ 50، شلجم اور مولی 40، گاجر بھی 50 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 2 روپے کی کمی، فی کلو قیمت 588 روپے ہو گئی۔ انڈے 4 روپے اضافے کے بعد 260 روپے درجن میں فروخت۔ فتنہ خوارج اور کچے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں تیزی کے لیے پنجاب پولیس کی تیاریاں۔ سی ٹی ڈی اور بارڈر ایریا پولیس کے لیے مزید 25 بلیٹ پروف گاڑیوں کی خریداری شروع۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پولیس کے لیے 26 جدید تھرمل رائفل سکوپ خریدے جا رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بولے کچے کے ڈاکوں اور شرپسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ پنجاب پولیس میں 11 انچارج انویسٹیگیشن کے تبادلے۔ سب انسپکٹر گوہر اقبال انچارج انویسٹیگیشن سبسسار، انسپکٹر عمران پاشا انچارج سندر تعینات، سب انسپکٹر آصف علی شفیق آباد سے انچارج انارکلی، انسپکٹر عرفان سعید انچارج انارکلی سے ہیڈ کوارٹر کلوز، سب انسپکٹر علی رضا انچارج بادامی باغ، سب انسپکٹر رضوان عطا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر کلوز، انسپکٹر جاوید حسین انچارج لیاقت آباد، سب انسپکٹر خادم علی کلوز انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر کر دیے گئے۔ گلدش ٹاؤن پولیس کا منشیات مافیا کے خلاف ایکشن، کارروائی کے دوران منشیات فروش اسد رنگے ہاتھوں گرفتار۔ 1.5 کلو سے زائد چرس برآمد، ملزم کا پشاور سے آن لائن منشیات منگوا کر لاہور کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرنے کا اعتراف۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج، مانگا منڈی پولیس کی بھی کارروائی، ریکارڈ یافتہ منشیات فروش گرفتار، ملزم ملک نوید کے قبضے سے 1340 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج۔ اکبری گیٹ پولیس کا پتنگوں کے گودام پر چھاپا، 100 سے زائد تیار پتنگیں، 11 کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور پتنگیں بنانے کا سامان برآمد، ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان ارشد اور
عمر نواز پابندی کے باوجود پتنگیں تیار کرتے، ملزمان آن لائن آرڈر لے کر لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے پتنگ بازی کا سامان پہنچاتے۔ چوکی پنجاب سوسائٹی کی بھی کارروائی، سوزوکی پک اپ میں چھپائی گئی سینکڑوں پتنگیں اور چرخیاں برآمد، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل ٹاؤن پولیس کی کارروائی، کوٹھا پنڈ سے 10 سالہ بچے سے بدفعلی کا ملزم گرفتار۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم نے چند روز قبل بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنایا تھا۔ گزشتہ شام ملزم نے دوبارہ بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ بچے کے شور مچانے پر ملزم عبدالرحمان فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ساندہ کے علاقے میں سابقہ بیوی کو شدید زخمی کرنے والا ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم شبیر حسین نے ذاتی رنجش پر سابقہ بیوی میمونہ کو کڑکے کے وار سے زخمی کیا۔ ملزم شبیر واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ ملزم کو جدید ٹیکنالوجی سمیت ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ڈولفن اسکواڈ کی کارروائی، مشکوک موٹر سائیکل سوار سے آتش بازی کا سامان برآمد۔ ترجمان کے مطابق ڈولفن نے ملزم کو مشکوک جانتے ہوئے دیال سنگھ روڈ پر چیک کیا۔ ملزم آتش بازی کا سامان اسپیشل بیگ میں چھپا کر لے جا رہا تھا۔ گرفتار ملزم عثمان کو قانونی کارروائی کے لیے تھانہ گوال منڈی کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس اور فلاحی تنظیم لاہور کراوی کے زیر اہتمام تحفظ تاریخ مشن، طلباء اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے 70 رکنی وفد کا پولیس کی تاریخی عمارتوں کا دورہ۔ وفد کو پولیس کی تاریخی عمارتوں ان سے جڑی روایات سے روشناس کروایا گیا۔ وفد کو بین المذاہب ہمانکی کے فروغ کے لیے اقلیتی عبادت گاہوں کا بھی دورہ کروایا گیا۔ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے سائیکلوتھون کا انعقاد، ریس میں بچوں اور خواتین کی خصوصی شرکت۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید نے ریس کا افتتاح کیا۔ ڈاکٹر اطہر وحید بولے، سائیکلنگ جسمانی مشق کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں اپنی صحت کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ ریلی سے پیغام جاتا ہے کہ صحت مند زندگی ہی بھرپور زندگی ہے۔ ریلی کے اہتمام پر ریس جیتنے والے سائیکلسٹ کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ لاہور سفاری پارک میں ایک نیا پرکشش اضافہ، شہریوں کے لیے جنگلی حیات کی تعلیم اور آگاہی کے لیے اقدامات۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف تنویر احمد جنجوا کہتے ہیں، ہفتہ اور اتوار کو ایجوکیشن آگاہی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد عوام کو جنگلی حیات بارے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ سیکرٹری جنگلات مدثر وحید ملک کا سفاری زو کا دورہ، عوامی آگاہی کے لیے نئے پروگراموں کی تعریف کی۔ جیلانی پارک میں آل بریڈ انٹرنیشنل ڈاگ شو کا انعقاد، مقابلے میں تمام نسلوں کے خوبصورت سینکڑوں پالتو کتوں نے حصہ لیا۔ غیر ملکی انٹرنیشنل جج جیف ہارسویل اور پیٹر فریڈرچ نے امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیے۔ ڈاگ شو میں گرومنگ، مظاہرے، کتوں کی غذائیت اور صحت کی کیٹیگری مختلف مقابلے ہوئے۔ جیتنے والی ٹیموں اور ڈاگ میں میڈلز، کپس اور گفٹ تقسیم کیے گئے۔ الحمرا آرٹ کونسل میں جاری 3 روزہ فیض فیسٹیول کا آخری روز، علمی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری۔ فیسٹیول کے تیسرے روز 20 سے زائد سیشن منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تقریب میں معروف ادیب، شاعر، دانشور اور فنکاروں کی شرکت۔ فیسٹیول میں عوام کی تفریح کے لیے فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے۔ اور فلیٹیز ہوٹل میں انٹرنیشنل اچیورز ایوارڈ 2025 کا انعقاد۔ دنیا ٹی وی کے پروگرام مذاکرات کے ہوسٹ عمران اشرف نے بیسٹ ٹرینڈ سیٹر ہوسٹ کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ فلم سٹار لیجنڈ اداکار غلام محی الدین نے عمران اشرف کو ایوارڈ دیا۔ شو میں عمران اشرف کے فینس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔